یہی تو وہ ڈیفرینشیٹ کر رہے ہیں کہ مذہب کا ریاست اور مذہب کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے. دیکھیں یہ اسٹیٹمنٹ سیکولرزم کے ایویڈنس کے طور پہ دی جاتی ہے. میں وہ ایویڈنس مانگتا ہوں کہ اس میں سیکولرزم کہاں پہ ہے, ایگزیکٹلی کس جگہ پہ ہے. سر یہ قائد کے فرمان کے اوپر یہ ہے کہ ریاست کا آپ کے مذہب کے ساتھ نہیں کوئی سر, تعلق میرا نہیں. سوال بیسک یہ ہے, آئیڈیا یہ ہے. میرا سوال یہ ہے کہ یہ اسٹیٹمنٹ تو قائد نے دے دی, اس میں سیکولرزم کہاں پہ ہے؟ یہی تو سیکولرزم ہے. نو سر, یہ اسلام ہے. اوکے. اب اگر اسلام کی کوئی چیز سیکولرزم کے کسی نظریے سے ملتی ہے تو کیا ہم اسلام کو کنسیڈ کر کے کہیں گے یہ سیکولرزم ہے؟ مثال کے طور پہ اسلام میں فری مارکیٹس کا تصور ہے, فرینکلی کیپٹلزم میں بھی ہے, تو اسلامک اکانومی کو ہم کیا کیپٹلسٹ اکانومی کہنا شروع کر دیں گے؟ یا اسلام میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جس میں کچھ نہ کچھ شائبہ آپ کو کمیونزم میں بھی مل جائے گا, سوشلزم میں مل جائے گا, تو کیا ہم کہیں گے یہ اسلامک نہیں ہے, اس کو سوشلزم کہنا شروع کر دیں؟ میں نے اس کی اگزامپل ایسے دی تھی کہ مثال کے طور پہ پاکستان میں اگر کسی یونیورسٹی میں کوئی بڑے اچھے پروفیسر صاحب ہیں, پڑھے لکھے آدمی ہیں, اور ان کا ایک ایپسٹمولوجی ہے, ایک فاؤنڈیشن ہے, علمیت ہے, جس کی بیس پہ وہ لوگوں کو پڑھاتے ہیں, کوئی اور شخص ہو جو ایک مکمل ڈفرینٹ نظریہ رکھتا ہو لیکن اس کی شکل کچھ نہ کچھ پروفیسر صاحب سے ملتی ہو, اور یونیورسٹی یہ فیصلہ کرے کہ چونکہ ان کی شکل کچھ ملتی ہے دیر فور آپ کی تنخواہ ہم ان کو دیا کریں گے, اور آپ فارغ ہیں, آج کے بعد وہی ہمارے نمائندہ ہیں, اس لیے کہ ان کی شکل آپ سے تھوڑی سی ملتی ہے, تو کیا یہ انصاف ہوگا؟ او بھائی, یہ جو قائد اعظم نے بات کہی ہے, یہ مدینہ اکورڈز جو میثاق مدینہ ہے, یہ اس کی اسپرٹ ہے کہ جیسے وہاں پہ یہودیوں کے معاملات میں اسٹیٹ انٹرفیئر نہیں کرتی تھی, باقی جو مذاہب کے لوگ تھے ان کے معاملات میں اسٹیٹ انٹرفیئر نہیں کرتی, اور اسلامک اسٹیٹ کبھی بھی مائنورٹیز کے افیئرز میں انٹرفیئر نہیں کر سکتی. مثال کے طور پہ ریاست پاکستان اگر خالص اسلامی ریاست بن جاتی ہے تو وہ کسی ہندو پاکستانی کو نہیں بتا سکتی کہ تم نے شادی میں یہ رسمیں کرنی ہیں, یا تم نے اپنے گھر میں فلاں فلاں کام کرنا ہے, فلاں فلاں نہیں کرنا ہے. یہ عین اسلامک سسٹم ہے کہ شریعہ جو ہے وہ پبلک لو کا میٹر ہے, جو پرائیویٹ لوگوں کی زندگی ہے اس میں اسٹیٹ انٹرفیئر نہیں کر سکتی انلیس کہ وہ کوئی کرائم کر رہے ہوں, بھلے پرائیویٹلی کر رہے ہوں. اس قائد اعظم کے اس بیان کی سب سے بہتر وضاحت تو مولانا مودودی نے دی تھی کہ یہ عین اسلامک بات ہے. آپ اس کو تھوڑا سا ایلیبوریٹ کر دیں. کس چیز کو؟ مولانا مودودی صاحب انہوں نے اس پہ پورا بعد میں ایک نوٹ ایشو کیا کہ یہ بالکل اسلامک اسٹیٹمنٹ ہے اور یہ میثاق مدینہ سے اکورڈ کرتی ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. سیکولرز جو پاکستان کے اندر سیکولرز ہیں ان کا بھی یہ نیریٹو تو بالکل نہیں ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ اسلام ہو ہی نہ, وہ تو یہ چاہ رہے ہیں کہ صرف ریاست جو ہے وہ مذہب کے جو دعوے دار ہیں وہ ریاست کے معاملات میں عمل دخل نہ کریں اور ریاست ان میں عمل دخل نہ کرے. وہ کس بیس پہ کروڑوں لوگوں کے بہاف پہ یہ فیصلہ کر سکتے ہیں؟ ایک پوائنٹ آف ویو ہے, اوپینین ہے, آئی ریسپیکٹ دیٹ, لیکن اب اس کا ایک فالو اپ کوسچن ہے نا کہ وہ کس وٹ از دیئر پوائنٹ آف ریفرنس اور فریم آف ریفرنس جس کی طرف وہ ریفر کر کے یہ چیز کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان میں یہ سسٹم ہونا چاہیے. تو پھر جو آپ کا اسکول آف تھاٹ ہے وہ آپ کس بیس پہ کر سکتے ہیں کہ پاکستان کی کریشن, قائد اعظم کی وہ ہزاروں ڈاکومنٹس جس میں ایک اسلامی پاکستان کو انویزج کیا گیا, اسلامی پاکستان کے لیے لوگوں نے قربانیاں دیں, الیکشن لڑے, تقسیم کے بعد جو ایک میس مائگریشن ہوتی ہے اس میں جو لوگوں کا نقصان ہوتا ہے, لوگ اپنی ایوری تھنگ دے نیو, یعنی میں اور آپ یہاں پہ ایک پروفیشنل اسٹوڈیو میں بیٹھے ہیں تو ہم بھی گھر سے یہاں تک آنے میں ہم ہزاروں مشکلات فیس کر کے یہاں پہنچے ہیں اور ہم کچھ دیر کے لیے یہاں پہ آئے ہوئے ہیں. وہ جو چیز جس کو وہ صدیوں سے جانتے تھے, جہاں پہ ان کی آباء و اجداد کی قبریں ہیں, ان کی ہیریٹیج, سارا کچھ وہ چھوڑ کے جو انہوں نے انہیرٹ کیا ہوا تھا, وہ ایک ایسے پاکستان کے لیے آئے جس کا پرومس یہ تھا کہ آپ کو یہاں پہ ایک شریعہ ڈریون پاکستان ملے گا آپ کو. آج بھی پاکستان میں آپ جب بھی سروے کراتے ہیں, کوئی ایک سروے بھی ایسا نہیں ہے جو یہ کہتا ہو کہ لوگ یہاں پہ سیکولرزم کو پسند کرتے ہیں. جتنی ہماری سیاسی پارٹیاں ہیں وہ ساری کی ساری اسلام کے نام پہ آپریٹ کرتی ہیں. ہر پارٹی کے جتنے لوگ کامیاب ہوتے ہیں وہ حلف اٹھاتے ہیں کہ ہم شریعت اسلامی کے لیے بھرپور کوشش کریں گے, جو نظریہ پاکستان کی اساس ہے, اس بیس پہ ان کو ووٹ ملتے ہیں, اس بیس پہ یہ پاور میں آتے ہیں, بعد میں آ کے سیکولر ہو جاتے ہیں. تو جو پبلک ول ہے وہ تو بڑی کلیئر ہے کہ وہ تو ایک شریعہ ڈریون پاکستان چاہتے ہیں. میرا یہ ایویڈنس ہے, اور یہی وجہ ہے کہ میں کہتا ہوں کہ جو سیکولر کنٹریز ہیں وہاں پہ سیکولرزم ہی ہونا چاہیے کہ انہوں نے وہ چوز کیا ہے, لیکن جو اسلامک کنٹری ہے یہاں پہ سیکولرزم کو امپوز نہیں ہونا چاہیے, یہ فنڈامنٹل ہیومن رائٹس کے خلاف ہے. اب بینکوں میں جو سود کاری یہاں پاکستان میں ہے, کیا لوگوں کی مرضی سے ہے؟
نہیں ہے, امپوزڈ ہے نا ان پہ. تو یہ ان کے فنڈامنٹل ہیومن رائٹس کے خلاف ہے. اسلامک سسٹم آتا ہے, ہفتے 2 ہفتے میں کیسز کا فیصلہ ہو جاتا ہے. ٹھیک, یہ جو دادا کا کیس ہے وہ پوتا اور آگے پوتے کا بھی بیٹا لڑ رہا ہوتا ہے. یہ ہمارا ایک سیکولر سسٹم ہے. کوئی آدمی خوش ہے اس سے؟ ڈو یو بلیو کہ اگر ہم خلافت راشدہ والا نظام یا عباسی خلیفہ والا یا اموی خلیفہ والا نظام لے آئیں تو آج کے دور میں چل جائے گا؟ پہلی بات یہ ہے کہ میں کبھی بھی اسلامی نظام حکومت کو خلافت تک ریڈیوس نہیں کرتا, ذاتی طور پہ میں نہیں کرتا. اس لیے کہ اسلامی اور یہ ایک اسٹرو مین فیلسی ہے ہمارے سیکولرز کی طرف سے. وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ دیکھیں جناب اس میں تو پھر پاور کو ٹرانسفر کرنے کا میکنزم نہیں ہے. وہ اعتراض کرنے والا کون ہے؟ وہ خود ایک سوشلسٹ ہے. بھائی لینن سے جو کے بعد ٹروٹسکی نے بننا تھا, لیکن اسٹالن نے اس سے حکومت کیا چھینی تھی؟ آپ کے سوشلزم نے کیا ہمیں میکنزم دیا تھا؟ یا لبرلزم کی اگر ہم بات کریں, جو لبرل ڈیموکریسی ہے اس کے اندر پاور کا کوئی ایک پرٹیکولر طریقہ ہے. وہ کہیں فرسٹ پاس دا پوسٹ ہے, کہیں سمپل میجورٹی ہے, کہیں رن آف الیکشن ہوتے ہیں, کہیں کیسا ہے کہیں کیسا ہے, مختلف طریقے ہیں. جب ہم کہتے ہیں کہ اسلامک گورنمنٹ, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ریاست اور شہری کا باہمی تعلق کیا ہوگا, اس کے اندر حکومت کیسے آئے گی. اسلام نے آپ کو کوئی طریقہ نہیں دیا سوائے ایک اصول کے کہ زبردستی کی حکومت اسلام ایکسیپٹ نہیں کرتا. اب جو لوگوں کا کنسنٹ ہے وہ ووٹ کی صورت میں آ سکتا ہے, وہ کسی کاؤنسل کی صورت میں آ سکتا ہے جس کو لوگوں نے اپروو کیا اور وہ کاؤنسل پر اپروو کر رہی ہے گورنمنٹ کو. سو لانگ ایز لوگ خوش ہیں اور اسلامک سسٹم ہمیں نظر آ رہا ہے کس طرح سے آدمی آیا ہے, دیر از وہ وقت کے ساتھ ساتھ وہ چیزیں ایوالو ہوتی رہتی ہیں, اس میں اسلام نے کوئی پابندی نہیں لگائی ہے. بٹ فار دی آرگومنٹ سے اگر ہم 1 منٹ کے لیے مان لیتے ہیں کہ نہیں ہمیں وہ خلافت والا سسٹم ہی چاہیے, اور آپ کا یہ سوال کہ کیا وہ آج کی دنیا میں کمپیٹیبل ہے, نہ صرف کمپیٹیبل ہے بلکہ اس کا ایویڈنس موجود ہے. جو چائنا میں حکومت ہے یہ ایگزیکٹلی خلافت کا ماڈل ہے. دا ڈفرنس کہ وہ ایتھیسٹ ہیں, لیکن اگر آپ حکومت کی بات کریں کہ ایک پارٹی ہے, میں وہی عرض کر رہا ہوں, اگر آپ نے کہا نا کہ اس کا کیا وہ کمپیٹیبل ہے, تو چائنا نے کیا کیا ہے, اپنی اکانومی کو لبرلائز کر دیا ہے, لیکن اپنی جو پالیٹکس ہے اس کے اوپر ایک خلیفہ بٹھا دیا ہے. وہی ایک پارٹی ہے, کوئی اس کا کمپٹیشن نہیں ہے, اس کے اندر سے ہی نیا آدمی آئے گا. دیٹ از ایز کلوز ٹو خلافت ایز اٹ کین گیٹ. So you اور are میں saying کہ پاکستان میں سوشلزم آ جانا چاہیے؟ میں نے یہ نہیں کہہ رہا, میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو آپ سسٹم کہہ رہے ہیں, جو آپ نے 2-3 ماڈلز بتائے ہیں, اس کا قریب ترین ماڈل ہمارے پاس موجود ہے. obvious ڈفرنس یہ ہے کہ وہ سوشلسٹ ہیں, وہ کمیونسٹ ہیں. پاکستان میں اگر آئے گا تو وہ ایک اسلامک سسٹم ہوگا, لیکن وہ جو سسٹم ہے کہ اوپر ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے اور لوگوں کے پاس یہ ول نہیں ہے, پولیٹیکل ول جو امریکہ میں ہے یا یو کے میں ہے, یا جو باقی جو لبرل ڈیموکریسیز ہے وہاں پہ ہے, کیا یہ آج کے زمانے میں کمپیٹیبل ہے؟ تو میں آپ کو چائنا کی ایگزامپل دے کے بتا رہا ہوں کہ نہ صرف کمپیٹیبل ہے بلکہ کوائٹ سکسیزفل ہے. میں یہ نہیں کہتا دوبارہ سے, میرے یہ کمپین کا حصہ ہی نہیں ہے کہ پاکستان میں خلافت آ جائے. ٹھیک, میری اپنی ریزنز ہیں, میں نے کئی دفعہ بتائی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پروفیسائز کر دیا ہے کہ وہ جو نبوی منہج پہ خلافت ہے وہ خلفائے راشدین کی ہے, اس کے بعد جناب امام مہدی کی ہے, درمیان میں مسلمانوں کو شریعت کے لیے تگ و دو کا کہا گیا ہے, خلافت کے لیے نہیں ہے. خروج بھی نہیں کر سکتے؟ کیا خروج کر سکتے ہیں خروج مسلمان؟ کی دیکھیں, خروج کی فقہی شرطیں ہیں, وہ فقہ نے اور شریعت نے طے کی ہوئی ہیں. ایک آدمی سسٹم سے تنگ ہے اور وہ گن اٹھا کے کہے میں چینج کرنے لگا ہوں, یہ اسلام میں حرام ہے, یہ آپ کام نہیں کر سکتے. وہ ایکسٹریم لیول پہ جا کے کہ جب آپ کو اسلام پریکٹس کرنے سے روک دیا جائے یا کنسٹرکٹیولی اتنا مشکل کر دیا جائے کہ آپ نہیں کر سکتے, تو اس کے لیے پھر وہ لوگ جو اہل ہیں یہ فیصلہ کرنے کے, وہ ایک عام آدمی کے پاس کوئی ایسی بات نہیں ہے. اور پاکستان کے کانٹیکسٹ میں تو ہزاروں میل دور ہے کہ کوئی آدمی اٹھ کے کرے کہ میں گن اٹھا کے میں اسلام آباد چلا جاؤں اور میں اسے کر لوں, یہ سب حرام ہے. اس کی اور جب تک آپ اپنے حصے کا پورا کام نہیں کریں گے, ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑی زبردست بات کہا کرتے تھے کہ اللہ کے رستے میں مر جانا یہ بڑا آسان کام ہے, اللہ کے رستے میں جینا بڑا مشکل کام ہے. تو اللہ کے رستے میں جینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک شریعہ ڈریون پاکستان کے لیے ایک ڈیموکریٹک سٹرگل کریں, اپنے حصے کا کام کریں, ریاست میں جو آپ کی ذمہ داری ہے وہ پوری کریں, سیاستدانوں کو آپ اکاؤنٹیبل ہولڈ کریں فار دا پرومسز دے میک اینڈ دے ڈونٹ ڈیلیور. یہ سارے کام کوئی انسان اگر نہیں کر رہا اور وہ اس کے لیے ایک ایزی وے آؤٹ ہے کہ میں بس ٹھیک ہے اپنی جان دے دی اور میں ہو گیا, نہیں بھائی, اسلام ذاتیات کا معاملہ نہیں ہے, یہ خواہشات کا معاملہ نہیں ہے, یہ ایک رسپانسبلٹی ہے, ٹرمز اینڈ کنڈیشنز, اینڈ ایوری بڈی ہیز ٹو ابائڈ بائی دیم.